نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ پیارے بچوں، ہمارا جو پچھلا لیکچر تھا اس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا بہادر بچے۔ آج اس کو ڈیٹیل کے ساتھ اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ آج کا عنوان بھی ہمارا بہادر بچے ہے اور ساتھ میں جو دوسرا ہمارا عنوان ہے، آئیں مل کر پاکستان کو مضبوط بنائیں۔ اس نظم میں، یہ نظم ناصر بشیر صاحب نے لکھی ہے۔ اس نظم میں بچوں کی بہادری، اس کا عزم دکھایا گیا ہے، بتایا گیا ہے، کیونکہ ہمارے بچے جو ہیں ہمارے ملک کے معمار ہیں اور ان کو ہم نے اپنے پاکستان کے بارے میں بتانا ہے، ان کی افادیت بتانی ہے، ان کو بتانا ہے کہ آپ کا آگے چل کے کام کیا ہے۔ تو ابھی سے ان کے ذہن کے اندر جو ناصر بشیر صاحب نے ان کے ذہن کشی کی ہے تو وہ ہم پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑی تھوڑی ڈیٹیل بھی آپ کو دیتے جائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں گے، سنیں گے اور اس کو اپنے ذہن میں رکھ کے اس کو یاد بھی کریں گے۔ تو پہلے شعر کی جانب بڑھتے ہیں۔ پہلا شعر ہے: پاکستانی بچے ہیں ہم، امن سے اتنا پیار ہمیں، اپنے اندر کے دشمن سے لڑنا ہے اس بار میں ہم۔ پاکستانی بچے ہیں ہم، امن سے اتنا پیار ہمیں، اپنے اندر کے دشمن سے لڑنا ہے اس بار ہمیں۔ تو اسے شعر کے اندر ناصر بشیر صاحب کہتے ہیں کہ ہم جو ہے پاکستانی بچے ہیں اور ہمیں امن سے پیار ہے، نہ کہ جنگ سے۔ ہم امن سے پیار کرنے والے ہیں۔ ہمارا ملک امن کا گہوارہ ہے، خوشیاں بکھیرنے والا ہے، محبتیں بکھیرنے والا ملک ہے۔ اور اس بار جو ہم نے ٹھان لی ہے کہ اپنے اندر سے جو بھی دشمن ہے اس کو ہم کاٹ ڈالیں گے۔ جو بھی ہمارے ملک کے امن کو تباہ کرنے کی کوشش کرے گا اس کو ہم نے ہرانا ہے، اس کو ہم نے ختم کرنا ہے، اس کا قلعہ کما کرنا ختم کرنا ہے ہم نے۔ اگلے شعر میں ناصر بشیر صاحب کہتے ہیں: دریا میں طغیانی ہے، منجھدار میں کشتی ٹھہری ہے، لیکن ہم نے سوچ لیا ہے جانا ہے اس پار ہمیں۔ اس شعر میں پیارے انداز میں وہ کہتے ہیں کہ دریا میں جتنا بھی پانی تیز ہے اس میں طغیانی ہے، تیزی سے بہاؤ ہو رہا ہے، گو کہ ہماری کشتی کسی منجھدار میں بھور میں پھنس چکی ہے، لیکن پھر بھی ہم نے ٹھان لیا ہے کہ اس دریا کو ہم عبور کر کے پاکستان کی ترقی کے خاطر ہم بہت کچھ کر پائیں گے۔ ہم نے اس دریا کو عبور کرنا ہے۔ جو امن کے خلاف لڑنے والے ہیں، امن کو برباد کرنے والے عزائم رکھتے ہیں لوگ، ان کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ ایک نہ ایک دن ہم پاکستان میں امن دوبارہ پیدا کر دیں گے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں: کلیاں دل کی کھل جائیں گی، باد صبا اٹھلائے گی۔ کلیاں دل کی کھل جائیں گی، باد صبا اٹھلائے گی، فصل بہار ہے آنے والی، دکھتے ہیں۔ اس شعر میں پیارے انداز میں ناصر بشیر صاحب ہم بتا رہے ہیں کہ کلیاں دل کی کھل جائیں گی، باد صبا اٹھلائے گی، فصل بہار ہے آنے والی، دکھتے ہیں آثار ہمیں۔ وہ فیوچر کا منظر کشی کر رہے ہیں، فیوچر کی منظر کشی کر رہے ہیں، مستقبل میں بتا رہے ہیں کہ جو ہم آج کوشش کر رہے ہیں، لگتا ہے کہ ہمارے دل کی جو کلیاں ہیں وہ کھل جائیں گی، اور یہ بھی امید کرتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن صبح کے جو پیاری پیاری ہوا ہے وہ ضرور کھلے گی، یہاں پر چلے گی۔ اور یہ جو آثار دکھائی دے رہے ہیں کہ بہار کا موسم آنے والا ہے، یہ ہمیں آثار دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ ان کی جو کوشش ہے، انہوں نے جو کوشش کر کے دکھائی ہے، جس طرح سے ہمارے ملک کے اندر جو کوششیں ہو رہی ہیں، ان کو یقین ہے کہ جو بچے ہمارے ہیں ایک نہ ایک دن ہمیں امن کی طرف لے جائیں گے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں: صحن چمن کی مٹی کو ہم اپنے خون سے سینچیں گے، اس کے ایک ایک صحرا آخر کرنا ہے گلزار ہمیں۔ کیا یہ پیارا شعر انہوں نے لکھا ہے کہ جو ملک کی مٹی ہے، اگر اس کو ہمارے خون کی بھی ضرورت پڑ گئی تو ہم خون دینے سے دریغ نہیں کریں گے۔ ہم اپنے خون سے اپنے ملک کی زمین کو سیراب کریں گے، اور آخر ہم یہ ٹھان لیا ہے کہ جتنے بھی ہمارے صحن چمن کی مٹی کو ہم اپنے خون سے سینچیں گے، اس کے ایک ایک صحرا آخر کرنا ہے گلزار ہمیں۔ پیارا ہی انداز، پیارے انداز میں ناصر بشیر صاحب نے شعر میں لکھا ہے کہ ہم اپنے ملک کی جو مٹی ہے اس کو اپنے خون سے سینچیں گے۔ اگر اس کو خون کی ضرورت پڑتی ہے ہمارے خون کی تو دینے سے دریغ نہیں کریں گے، منع نہیں کریں گے، انکار نہیں کریں گے، بلکہ ہم اپنے خون کا نذرانہ دیں گے
کیونکہ ہم نے یہ ٹھان لیا ہے کہ ہمارے ملک جتنے بھی صحرا ہیں اس کو ہم نے گلزار بنانا ہے، پھولوں کا ایک باغ وغیرہ بنانا ہے جہاں سے خوشبو ہی خوشبو بکھرتے جائیں گے۔ اگلا شعر ہے، ہم آنکھوں میں سپنے لے کر آگے بڑھتے جائیں گے، ہم آنکھوں میں سپنے لے کر آگے بڑھتے جائیں گے، موت سے ہم کو ڈر نہیں لگتا، جینے سے ہے پیار ہمیں۔ پیارے انداز میں انہوں نے کہا کہ ہم نے جو خواب دیکھے ہیں، خواب دیکھ کر ہم آگے بڑھنا ہے، ہم نے ملک کی ترقی کو ہم لیتے جائیں گے، ملک کی ترقی کی خاطر ہم اپنے خوابوں کو تعبیر میں بدلتے جائیں گے۔ ایک دن آئے گا جب ہم اپنی منزل کو پہنچ جائیں گے، اور یہ بھی بالکل شک نہیں اس میں کہ ہمیں موت سے ڈر نہیں لگتا، لیکن ہم اپنی جان سے بھی پیار کرتے ہیں، ہمیں جینے سے بھی پیار ہے، ہمیں جینے سے بھی پیار ہے۔ آخری شعر میں لکھتے ہیں، منزل پر پہنچیں گے ایک دن، وہیں قیام کریں گے ہم، روک نہیں سکتی ناصر کوئی بھی دیوار ہمیں۔ تو پیارا انداز ہے شعر کے اندر کہ ایک نہ ایک دن ان کی خواہش، ان جو سوچا اس نے ایک پختہ عزم دکھایا ہے کہ ایک نہ ایک دن ہم اپنی منزل پہ ضرور پہنچ جائیں گے، یہ بالکل پہنچ جائیں گے، اور کوئی بھی رکاوٹ، کوئی بھی دیوار ہمیں اپنی منزل پر پہنچنے سے نہیں روک سکتی۔ پیارے بچوں، یہ نظم آپ کے لیے ہے اور آپ ہی ملک کے معمار ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا جو پہلا ٹاپک تھا بہادر بچے، اس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ اس کے آگے ایک ہمارا اگلا ٹاپک ہے، آئیں مل کر پاکستان کو مضبوط بنائیں۔ اس میں ہم سب کی ذمہ داری ہے، یہ جو ہمیں بتایا گیا تصویری کہانی میں بتاتا جاؤں گا، ہمیں بہادری اور سمجھداری سے کام لینا چاہیے، کیونکہ ہمارے جو پچھلے دور جو گزرا ہے اس میں دہشت گردی کے جو واقعات ہوئے ہیں اس میں ہمیں بہت کچھ سکھایا گیا ہے کہ ہمیں ہر وقت سمجھداری سے اور بہادری سے کام لینا چاہیے۔ اس میں جو چیزیں اہم ہیں وہ آپ کے سامنے میں بورڈ کے اوپر لکھتا جاؤں گا۔ جیسے کہ پہلا ہے دہشت گردی کے خاتمے کا عالمی دن کون سا ہے، تو اس کا یہ میں آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھتا ہوں۔ سوال آئے گا، دہشت گردی کے خاتمے کا عالمی دن کون سا ہے؟ تو اس کا ہم جواب دیں گے دہشت گردی کے خاتمے کا عالمی دن 21 مئی ہے۔ تو یہ یاد رکھنا ہے آپ نے، دہشت گردی کے خاتمے کا جو عالمی دن ہے وہ 21 مئی ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو اگر کوئی حادثہ ہو تو ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ ایمرجنسی میں 1717 پر اطلاع دینی ہے آپ نے۔ اس کو ہم سوال میں بنا سکتے ہیں، سوال نمبر اس کو 2 کہہ سکتے ہیں، ایمرجنسی کی صورت میں کس نمبر پر اطلاع دینی چاہیے؟ تو اس کا جواب یوں لکھیں گے ہم، ایمرجنسی میں 1717 پر، ایمرجنسی میں 1717 پر اطلاع دینی چاہیے۔
تو یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے تاکہ کوئی بھی اگر ایمرجنسی ہو جائے تو اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے آپ نے 1717 پر اطلاع دینی ہے۔ دہشت گردی کیا ہوتی ہے؟ یہ سوال ہمارے پاس آ سکتا ہے اور اس کو ہم نے یاد رکھنا ہے۔ اس کو سوال نمبر 3 دے رہا ہوں میں۔ دہشت گردی کیا ہوتی ہے؟ اس کا جواب ہم دیں گے اپنی مرضی کی بات منوانے کے لیے بے گناہ لوگوں کی جان لینے کو دہشت گردی کہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں ایک سوال ہے، دہشت گردی کیا ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اپنی مرضی کی بات منوانے کے لیے بے گناہ لوگوں کی جان لینے کو دہشت گردی کہتے ہیں۔ دہشت گردی کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، جیسا کہ انسان دشمن لوگ بم کو ڈبے، کھلونے یا بیگ وغیرہ میں چھپا کر کسی جگہ رکھ دیتے ہیں تاکہ بم پھٹنے پر عوام کا جانی و مالی نقصان ہو۔ ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک سوال ہے، ہمیں لاوارث کھلونے، بیگ یا ڈبے سے دور رہنا چاہیے۔ اگر آپ کے والدین ساتھ ہوں تو ان کو بتانا چاہیے۔ حادثے کی صورت میں ہمت، حوصلے اور سمجھداری سے کام لینا چاہیے، اور ایمرجنسی کی صورت میں 1717 پر آپ نے اطلاع دینی ہے۔ لوگ دہشت گردی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب دہشت گردی کسی ملک کے اندر ہو جائے، کسی علاقے کے اندر ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ تو سب سے پہلے کیا ہوگا؟ لوگ عبادت گاہوں میں نہیں جائیں گے، خوف و ہراس پیدا ہو جائے گا۔ اسی طرح سے بچے اسکول نہیں جا سکتے، خوف و ہراس ہے، ڈر ہے۔ لوگ چیزیں خریدنے کے لیے بازار نہیں جا سکتے، اور لوگ دفتر بھی نہیں جا سکتے، کیونکہ دہشت گردی ایک ایسا عنصر ہے جو دہشت پھیلانے کے لیے کیا جاتا ہے، لوگوں کے اندر خوف و ہراس پھیلانے کے لیے کیا جاتا ہے، ان کی معاشی ترقی تباہ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے لوگ فیکٹری پر کام کرنے نہیں جا سکتے، لوگ پیٹرول پمپ پر بھی نہیں جاتے، لوگ تفریح کے لیے پارک بھی نہیں جاتے جب یہ دہشت گردی کے واقعات ہو جاتے ہیں۔ دہشت گردی ملک کے کاروبار کو متاثر کرتی ہے، جس سے ملک کی ترقی کی رفتار سست پڑ جاتی ہے۔ لوگ اس ملک کے میں اندر تفریح کے لیے نہیں آتے، اپنے ملک بھی اپنے گھروں کے اندر اپنے لوگ اپنے ملک والے بھی اپنے گھروں میں محصور ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اپنے گھر اور محلے کا خیال رکھیں۔ کون رکھے گا؟ ہم سب مل کر رکھیں گے، یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے۔ انسان دشمن لوگ محلوں میں ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں زیادہ لوگ اکٹھے ہوں تاکہ فائرنگ یا بم دھماکے کر کے ان کو نقصان پہنچا سکیں، مثلا مسجد،
پارک اور بازار وغیرہ، یہ ان کا مین ٹارگٹ ہوتا ہے دہشت گردوں کا۔ تو یہاں پر ہمیں سمجھداری اور حاضر دماغ کے ساتھ کام لینا چاہیے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کسی اجنبی سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی بھی اگر اجنبی آپ کے ساتھ آیا تھا تو اس کے ساتھ آپ نے بات نہیں کرنی۔ تصدیق کے بغیر گھر کا دروازہ کسی اجنبی کے لیے مت کھولیں۔ کوئی بھی آ سکتا ہے، اگر ہم اس کے دروازہ کھول دیتے ہیں، آپ نے جاننے والا نہیں ہے، جب تک اس کی تصدیق نہ کر لیں کہ وہ واقعی کوئی آپ کا جاننے والا ہے، تب تک گھر کا دروازہ نہ کھولیں، نہیں تو بڑی پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اگر کہیں بھی کسی مشکوک شخص یا لاوارث سامان کو دیکھیں تو فوراً والدین کو بتائیں، فوراً والدین کو بتائیں تاکہ وہ پولیس کو اطلاع کریں۔ محلے کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اسکول میں اپنی حفاظت کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے۔ ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ سکول اوقات میں اسکول سے باہر نہ جائیں، سکول اوقات میں اسکول سے باہر نہ جائیں، کیونکہ جب اسکول میں آپ آ جاتے ہیں تو اسکول کے اندر ہی رہ کر اپنا کام ٹائم گزاریں، وہاں پر پڑھیں، دل سے وہاں پر پڑھیں تاکہ آپ آگے چل کے کچھ اچھا انسان بن سکیں۔ نمبر 2، اسکول آتے جاتے کسی اجنبی سے بات نہ کریں۔ اسپیشلی آپ لوگوں کے لیے، اسٹوڈنٹس، پیارے بچے، یہ آپ لوگوں کے لیے ہے کہ اسکول آتے جاتے کسی بھی اجنبی سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ اساتذہ کی ہدایت پر عمل کرنا ہے۔ سب سے جو مین بڑا پوائنٹ ہے، اپنے استاد صاحبان کی، اساتذہ کی رسپیکٹ کریں، ان کا کہا مانیں۔ جو لوگ اپنے اساتذہ کی قدر کرتے ہیں وہی لوگ ستاروں کی طرح چمکتے ہیں، وہی اسٹوڈنٹس آگے چل کے بہت ہی نام کماتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ تو اپنے ٹیچرز، اساتذہ کرام، والدین، ان سب کا رسپیکٹ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ آپ کے حقیقی والدین آسمان سے آپ کو زمین پر لاتے ہیں، اور آپ کے جو ٹیچر صاحبان ہیں، اساتذہ کرام ہیں، وہ زمین سے آپ کو آسمان کی طرف لے جاتے ہیں، تو وہی آپ کا مرتبہ مقام بناتے ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو آپ کے اساتذہ آپ کے لیے رول ماڈل ہیں، ان کی رسپیکٹ کریں گے تو آگے چل کے آپ کی ڈبل رسپیکٹ ہوگی۔ ہم ایک بہادر قوم ہیں، یہ یاد رکھیے گا کہ ہم ایک بہادر قوم ہیں، یہ یاد رکھنا ہے ہم نے۔ اگر پھر بھی اگر کوئی آپ نے ایمرجنسی کی ہو جائے تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کس نمبر پہ اطلاع دینی ہے؟ 1717 پر۔ تو لاسٹ میں ہم یہ ڈسکس کریں گے، ہمیں دہشت گردی ختم کرنے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ کن کو؟ عوام، پولیس اور فوج۔ ہمیں اچھے پاکستانی ہونے کا ثبوت دینا چاہیے۔ دہشت گردی ختم کرنے میں ہم سب نے حکومت کا ساتھ دینا ہے۔ تو آگے تین سوال ہیں جو میں آپ سے پوچھوں گا، آپ کو بتاؤں گا بھی، فل ان دا بلینکس۔ 2 آپشنز ہوں گے، وہ آپ کو یاد رکھنا ہوں گے۔ اگر پارک میں آپ کو ایک لاوارث بیگ ملے تو آپ کیا کریں گے؟ کیا کرنا ہوگا ہمیں؟ آپشن بتاؤں گا۔ بیگ کے پاس جائیں گے، کسی بڑے کو بتائیں گے، تو یقیناً ہم نے کیا کرنا ہے؟ کسی کے بڑے کو بتانا ہے ہم نے، نہ کہ اس کو چھونا ہے۔ اگلا سوال ہے، اگر آپ کو شک ہو کہ لاوارث سامان میں بم ہے تو کس نمبر پہ اطلاع دیں گے؟ تو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہمارا، دہرایا جا رہا ہے، یہاں پر لکھا بھی ہوا ہے 1717 پر۔ اور لاسٹ میں ایک سوال ہے ہمارا، دہشت گردی کے خاتمے کا عالمی دن کس تاریخ کو منایا جاتا ہے؟ تو یہاں پر لکھا ہوا ہے، ڈیفینیٹلی یہاں پر لکھا ہوا ہے 21 مئی۔ کون سا دن ہے؟ 21 مئی۔ تو اس طرح سے ہمارا آج کا لیکچر یہاں پر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس لیکچر کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں گے۔ آپ کی یاد دہانی کے لیے میں ایک مرتبہ اس کو دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ اچھے طریقے سے یاد ہو جائے۔ آج ہم نے 2 عنوان پڑھے، بہادر بچے، اس کی ہم نے نثر بھی کی آپ کے سامنے، آپ کو ان کے سامنے پڑھا بھی اچھے طریقے سے، نثر بھی کی، اور ساتھ میں ہم نے پڑھا آئیے مل کر پاکستان کو مضبوط بنائیں۔ تو نظم کے شاعر کا نام تھا ناصر بشیر۔ کچھ سوالات دہشت گردی کے حوالے سے تھے۔ دہشت گردی کے خاتمے کا عالمی دن کون سا ہے؟
تو اس کا جواب ہم نے لکھا تھا دہشت گردی کے خاتمے کا عالمی دن 21 مئی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے ایمرجنسی کی صورت میں کس نمبر پر یہاں پر کس نمبر پر اطلاع دینی چاہیے؟ اس کا جواب ہم نے لکھا ایمرجنسی میں 1717 پر اطلاع دینی چاہیے۔ اور آخری سوال ہم نے لکھا دہشت گردی کیا ہوتی ہے؟ یہ مین سوال ہے، یہ ہر حال میں آپ پوچھا جا سکتا ہے، کسی بھی بڑی تو آپ کے پیپر میں بھی آ سکتا ہے۔ اپنی مرضی کی بات منوانے کے لیے بے گناہ لوگوں کی جان لینے کو دہشت گردی کہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا لیکچر یہاں پہ ہمارا اختتام پذیر ہوتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ اچھے طریقے سے یاد ہو جائے گا، یاد بھی کریں گے۔ نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ملتے ہیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔